یہ مہینہ سفر المظفر کا شروع ہوا ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت کے مقبول، محبوب، مقرب اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اس مہینے کا خصوصی تعلق ہے اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ کثیر تعداد میں اولیاء کاملین، بزرگان دین و ملت اس مہینے میں اس دار فانی سے اس دار باقی کی طرف رحلت فرما ہوئے ہیں اور اپنے رب سے انہوں نے ملاقات کا شرف پایا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ بہت سارے اولیاء اللہ، بزرگان دین اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت کا، اس کی ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے ام المؤمنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوج محترمہ ہیں، آپ کا وصال مبارک بھی سفر المظفر میں ہوا ہے۔ لوگوں کے اندر عام تصور پایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے، اس کے اندر نحوست پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ عام طور پر محرم الحرام کا مہینہ ہو یا سفر المظفر کا ہو، نہ کوئی شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کسی نئے مکان کی تعمیر کا آغاز کرتے ہیں، نہ کسی لمبے چوڑے سفر کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، اور نہ ہی اسی طرح کوئی بڑے معاملات وغیرہ اس مہینے کے اندر سر انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی برکت نہیں ہوگی، نحوست پائی جائے گی، چونکہ یہ مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے، اس کے اندر نحوست ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایسی باتیں سرایت کر چکی ہیں جو یا تو جاہلانہ ہیں، زمانہ جاہلیت کا وہ تاثر مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، یا پھر ہندوانہ رسوم و رواج جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ باوجود منع کرنے کے، باوجود سمجھانے کے، ہماری قوم پھر بھی سمجھتی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور کے ظاہری زمانہ مبارکہ کے اندر بھی یہ بات تھی کہ لوگ سفر المظفر کو منحوس سمجھتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا لا سفرا ولا طیرتا، فرمایا سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے وہم، اس طرح کے وساوس، اس طرح کے تصورات، یہ سب زمانہ جاہلیت کے ہیں، یہ ہندوانہ رسوم و رواج ہیں، ان سے نبی پاک نے منع کیا ہے۔ ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نحوست کا اور بدشگونی یا بدگمانی کا جو تصور ہے، حضور نے فرمایا یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے، یہ ہمارا اپنا جو ہے نا ایک سوچ کا اور فکر کا قصور ہے، ہماری سوچ اور فکر کی کمزوری ہے، ضعیف الاعتقادی ہے، عقیدے کی کمزوری کی علامت ہے، دین کے ساتھ سچی وابستگی نہ ہونے کی علامت ہے۔ ولا سفرا، اور حضور نے فرمایا یہ جو سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، فرمایا اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں، اگر اس مہینے کے اندر اتنا نحوست ہوتی یا معاذ اللہ یہ مہینہ ایسا ہوتا تو بتائیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اپنے مقبول، محبوب، برگزیدہ پیارے اولیاء اللہ بندوں سے کبھی ملاقات فرماتا؟ اس مہینے کے اندر جو بے شمار اولیاء کاملین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، رب نے ان کو اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کو منحوس کہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔